صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا نام پاک کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کپڑے کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی، اور اسی طریقے سے انسانی قلوب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو پاک کرتا ہے۔ نماز گناہوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر انسانی قلوب کو، انسانی قلب کو پاک کرتا ہے۔ اور جب تک کہ قلب پاک نہ ہو اس میں یقین کا سرمایہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یقین اللہ رب العزت عطا کرنے والی وہ نعمت ہے جو پاک دلوں میں ہی عطا فرماتے، اور پاک دل ایسے ہونے چاہیے جو کینے سے بھی صاف ہوں، حسد سے بھی صاف ہوں، اور گناہوں کی کدورت سے بھی صاف ہوں، اور اسی طریقے سے کفر اور شرک کی اور گمراہیوں سے بھی پاک ہوں۔ ایسے قلب میں اللہ رب العزت یقین کا سرمایہ اتارتے۔ یقین کسی کے محنت کرنے سے وہ آ جانے والی چیز نہیں ہے، اگر آئے گی بھی تو محنت دل کو پاک کرنے والی ہے، اور جب محنت دل کو پاک کرنے والی ہوگی یقین کی دولت اللہ کی طرف سے اترے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت میں مار کھائے ہیں، اور رات بھر رسیوں میں بندھ کر مار کھائے ہیں۔ مار کھانے کی وجہ سے یقین نہیں آیا، یقین ہونے کی وجہ سے مار کھائے ہیں۔ فرق سمجھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر گرم ریت کے اوپر سلا کر ان کو پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے اور مارا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر زنجیروں میں باندھ کر پیٹا گیا ہے، لیکن ان کے زبان پر کلمات احد احد، مار کھانے کی وجہ سے یقین میں تبدیلی نہیں آئی ہے، یقین میں بڑھوتری نہیں ہوا ہے، یقین تھا اس لیے انہوں نے مار کھایا ہے۔ وہ یقین اللہ رب العزت دل کے پاک کرنے کی وجہ سے ڈالتی ہے۔ وہ یقین اللہ رب العزت دل کے برتن کو پاک اور صاف رکھنے کی وجہ سے عطا فرماتے۔ ہزاروں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ارشاد فرمائے ہیں کہ اس قلب میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا جس قلب میں حسد ہو، اس قلب میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا جس قلب میں کینہ ہو، اس قلب میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا اور جس قلب میں دنیا کی حرص ہو، اس قلب میں ایمان اور یقین جمع نہیں ہو سکتے، اور جس قلب میں
جس قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ اب بتائیے، جب یہ ساری برائیاں ہم اپنے اندر رکھ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یقین بڑھے، ہمارے اندر یقین بڑھے، تو کیسا ہو سکتا ہے بولے؟ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نام کے لیے جمع ہونا، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ایمان کی بھٹی ہے۔ شیخ الحدیث زکریا علیہ رحمہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ ایمان کی بھٹی ہے۔ ایمان والے کا ایمان اس میں بڑھ جاتا ہے، ایمان والے کا ایمان اس میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں روزوں کی برکت سے، رمضان کے روزوں کی برکت سے ہم ان کے اندر تقویٰ بڑھا دیں گے۔ کیا بڑھا دیں گے؟ تقویٰ بڑھا دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم تقوی کی منزل پر قدم نہیں رکھیں گے، وہ تقویٰ کیا چیز ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تقوی کے پہلے درجے میں قدم ہو تو دوسرا درجہ سمجھ میں آئے گا، دوسرے درجے میں ہو تیسرا درجہ سمجھ میں آئے گا، تیسرے درجے میں ہو چوتھا درجہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی تقوی کے درجے میں نہ ہو تو اسے تقوی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ یہ صرف زبانی خرچ ہے، بس زبانی خرچ۔ تقوی کے ہم دور دور تک بھی نہیں گزرے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے نا تو ایک دم ہم چڑھ جاتے ہیں، جو کوئی ہمیں برائی کرے ہم ایک دم کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کو بھی گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں برا کہے ہم فوراً اسے برا کہنے لگتے ہیں، اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کیا تقوی کی نشانی یہ ہے کیا؟ تقوی کی نشانی یہ ہے کیا؟ جی ہاں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جامعہ مسجد میں بیان کر رہے تھے۔ دوران بیان ایک آدمی کھڑے ہو کے بیچ بیان میں بولا تمہیں حرامی ہے، پکے حرامی تمہیں۔ کیا بولا؟ تمہیں حرامی ہے، پکے حرامی ہے تمہیں۔ حاسدین ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے حاسدین ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں مشرکین اور مدینے میں منافقین حاسدین موجود رہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یہ حاسدین کے رہنے سے تقوی والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تقوی والے کے تقوی کی پہچان اور اس کے حاسدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ پکے حرامی ہے تمہیں، بیچ بیان میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت منڈی جھکا لیے، منڈی جھکا کے سر اوپر اٹھائے، اوپر اٹھا کے بولے اللہ کے بندے، میری ماں کو جو نکاح ہوا تھا اس نکاح کے جو گواہ ہیں نا ابھی دلی میں موجود ہیں۔ میں حرامی ہوں یا حرامی نہیں ہوں، میری اماں کے نکاح کے گواہوں کو پوچھ لو جا کے۔ میری اماں کے کس کو پوچھ لو؟ گواہوں کو جا کے پوچھو۔ مسکرا کر جواب دیا، میری اماں کے نکاح کے گواہوں کو جا کے پوچھ لو، ابھی دلی میں موجود ہیں اور جو ہے وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ میری ماں کے نکاح کو باطل کرنے والا گواہ کے موجود ہوتے ہوئے میری ماں کے نکاح کو باطل کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو، میری ماں کے نکاح کو باطل کرنے والا، میری ماں کے نکاح کے گواہ کے موجود ہوتے ہوئے میری ماں کے نکاح کو باطل کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں ہے۔ حضرت کے اس جواب سے وہ خود جو ہے ذلیل سر کا ہو گیا اور اٹھ کر باہر چلنے لگا۔
اور مسجد کے گیٹ میں جیسے موٹی ڈھیلیز ہے اور اس میں اس کے پیر کو ٹھکر لگ کے نیچے گرا، وہیں سے اس کی لاش اٹھی، سامنے گر گیا اور وہیں سے کیا اٹھی؟ اس کی لاش اٹھی۔ میرے عزیزو، یہ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، معمولی چیز نہیں۔ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ جو کہ حکیم الامت ہیں، حکیم الامت ہیں، اور ہمارے سلسلے کے بڑے شیوخ میں ان کا نام ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے خلیفہ جن کو حضرت نے بیعت کرانے کی اجازت دیے تھے، ان کو خلافت دیے تھے، ان کے ساتھ میں 2 بچے آئے، ان کے ساتھ میں کون ہے؟ 2 بچے آئے۔ 2 بچے آئے تو پوچھے کہ حضرت شیخ صاحب سے آ کے ملاقات کریں۔ مصافحہ کرنے کے بعد بولے ان دونوں کا ٹکٹ لیے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت لیا ہوں۔ کتنا ٹکٹ لیے ہو؟ میں نے کہا دونوں کا آدھا لیا ہوں۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 3 سال ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ اور اس کی عمر 11 سال کی ہے، تو دونوں کا آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ نے کہا حضرت ابھی تو بچہ چھوٹا ہی دکھتا ہے۔ بولے آج کے بعد کہ تمہاری خلافت کو میں منسوخ کرتا ہوں، اب تم میرے خلیفہ نہیں رہے، اب تم دوسروں کو بیعت نہیں کرا سکتے، بچے کی آدھی ٹکٹ لینے پر بھی حضرت نے کیا کر دیا؟ خلافت کو منسوخ کرا دیا۔ میرے عزیزو، یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، بہت بڑے پیمانے کی چیز ہے۔ میرے عزیزو، ذکر دل کو دھلنے کا اور دل کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ ذکر کے لیے جمع ہونا یہ عبادت ہے، اور جو ہے جب دل صاف رہے گا اللہ رب العزت یقین کی دولت اتارے، یقین کی دولت اتارے۔ جو ہم محنت کرتے ہیں یہ محنت کام آئی، اگر ہم محنت بھی کریں ہمارا دل صاف نہ ہو، اللہ پھر تقویٰ نہیں اتارے گا، اللہ یقین نہیں اتارے گا۔ ہم پوری زندگی محنت کرتے چلے جائیں گے، ہماری محنت بیکار چلی جائے گی، بیکار چلی جائے گی۔ وہ کیوں بیکار چلی جائے گی؟ دل صاف نہ ہوگا، اللہ یقین نہیں اتارے گا۔ صرف محنت پر یقین نہیں ہے، صرف محنت پر یقین کا بننا نہیں ہے، محنت کے ساتھ قلب کا صاف ہونا ضروری ہے، قلب کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ایک ایک عمل کے لیے، ایک ایک عمل کے لیے ایک ایک فائدہ اللہ نے طے کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے شدہ عمل ہے، ذکر دل کو صاف کرتا ہے۔ ذکر کس کو صاف کرتا ہے؟ دل کو صاف کرتا ہے۔ صاف دل میں اللہ یقین اتارتا ہے، صاف دل میں اللہ جو ہے تقویٰ اتارتے، صاف دل میں اللہ رب العزت اخلاص اتارتے، صاف دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت کو ڈالتے۔ ورنہ محنت کرتا رہے بندہ، ورنہ محنت کرتا رہے بندہ، ورنہ محنت کرتا رہے، محنت بھی بیکار جائے گی اور اس کا قلب بھی صاف نہیں ہو سکے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ، شیخ زکریا علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے تقوی کے 70 نشانیاں ہیں۔ تقوی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بولا 70 نشانیاں ہیں۔ تقوی کی سب سے چھوٹی نشانی، اس کے اندر تقوی ہے، اس کی سب سے چھوٹی نشانی، اس کے کان میں جب پڑے اس نے تمہیں برا کہا ہے، اس نے تمہیں گالی دی ہے، اس نے تمہیں ایسا گرانے کی کوشش کی ہے، اس نے تمہاری برائی کی ہے، جب وہ کان میں آواز پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ بٹنا کھول لینا نہیں، کھول رہے بیٹا سو بولو، چلے گیا، چلے گا۔ تقوی کی 70 نشانیاں ہیں۔
اس میں سب سے چھوٹی نشانی، سب سے ادنا علامت یہ ہے تقوی کی، جب اس کے کان میں ملامت پڑے، اس کے کان میں اگر اس کی کوئی برائی پڑے اور اس وقت میں وہ خوش ہو جائے، یہ سوچ کر یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت مجھے قبول کرنا چاہ رہے، اللہ رب العزت مجھے کیا کرنا چاہ رہے؟ قبول کرنا چاہ رہے۔ یہ جو میری برائی ہو رہی ہے، میرے اندر ایسی گندگیاں ہیں، اس لیے برائی ہو رہی ہے، اگر میں اچھا ہوتا تو پھر اللہ میری تعریف کرے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی کس کی طرف سے؟ بولو، اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان کے روزے ہیں، اللہ رب العزت جو تقوی عطا فرمائیں گے، اور اس تقوی پر انعامات بھی بہت ہیں، انعامات بھی بہت ہیں۔ اور اس کی ایک بات آپ سن لیجیے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ قرآن میں 5 انعامات کا ذکر ہے، 5 انعامات کا ذکر ہے، اس میں سے ایک دو بات آپ سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی مصیبت میں اٹکا رہتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کام اٹکا رہتا ہے، ہر آدمی کے لیے ذہنی طور پر پریشان کرنے والی کوئی بیماری، کوئی حالت، کوئی قرضہ، کوئی پیسہ، کوئی بچے کی شادی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی حالت اس کے اوپر آئی ہوئی رہتی۔ ہر آدمی ہر وقت میں خوش ہو اور وہ کہ کسی کوئی بھی تکلیف میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بندہ کتنی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو، لیکن یہ تقوی ایسی نعمت ہے، تقوی کو جو کوئی اختیار کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقوی والوں کے لیے میں انعام دوں گا کہ مصیبتوں میں سے اس کو راستہ نکال کر اسے باہر کرو۔ یجعل لہ مخرجا، مصیبتوں میں سے نکلنے کا راستہ بنا دو، مصیبتوں میں سے نکلنے کا کیا بنا دوں گا؟ راستہ بنا دوں۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عوف کافروں کے چنگل میں پھنس گئے، کافروں نے ان کو گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا، کافروں کی قید میں ہے۔ انہوں بڑی عمر کے، ان کے غلام ہیں اور ایک بیوی ہے، اور تینوں گھر میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا کافروں کی قید میں گرفتار ہے، اس کے بچنے کے لیے کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا شروع کرو، گناہ چھوڑنا شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، عمل کرتے ہوئے نماز کے اندر کسی غیر کا خیال آنا یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر سب سے پہلے میں خانقاہ میں گیا تو جی رائے پور میں مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ زندہ تھے اس وقت میں میرٹھ میں پڑھتا تھا، اس وقت میں دیوبند میں گیا تھا، سب سے پہلے گئی ہوں میں رائے پور کو کافی سالوں پہلے۔
تو خانقاہ میں جا کے میں وہاں حضرت سے پوچھوں کہ حضرت کہ مجھے دنیا کا تو کوئی خیال نہیں آتا، میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں نا، نماز میں کبھی اعلان کا خیال آتا اور کبھی بیان کا خیال آتا۔ سب سے پہلے میرا ڈاؤٹ ہے، کیا بولے، میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں، جب میں اعلان کرنا ہوتا ہے اور میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا، یہ اعلان کرنا ہو کے خیال آتا رہتا۔ جب کوئی نماز کے بعد میرا بیان ہوتا ہے تو مجھے یہ خیال میں آتا رہتا ہے یہ بیان کرنا، یہ بیان کرنا، کہ حضرت مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ تقویٰ ہے یا نہیں ہے، یہ اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سوال، میں جو ہے اس وقت میں خالی نیا مدرسے میں گیا تھا، تو حضرت مسکرا کر بولے تبلیغ میں آئے ہو؟ کیا بولے حضرت مسکرا کے تبلیغ میں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں فی الحال تو جماعت تو میری پوری ہو گئی 4 مہینے، اور پھر اس وقت میں میرٹھ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے کہا دیکھو یہ حاجی جی کے ساتھ آئے ہوں۔ اچھا تمہارے ساتھ؟ بھئی یہ کہاں کا ہے؟ میں نے کہا جی حیدرآباد کا، یعنی کہ میرٹھ کے زمانے میں حیدرآبادی سے مشہور تھا، میں عظمت اللہ حیدرآبادی۔ میں نے کہا یہ جو ہے حیدرآباد کا ہے لیکن یہاں پڑھنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے میرے کو اور زیادہ قریب کر لیے اور قریب کر کے بولے کہ دیکھو شروعات میں خیالات سب کو آتے ہیں۔ کیا بولے حضرت؟ شروعات میں خیالات، کیا بولے؟ شروعات میں خیالات سب کو آتے ہیں، لیکن تم ذکر کی محنت پہ لگے رہو، آہستہ آہستہ وہ چیزیں دور ہو جائیں۔ کیا بولے؟ تم ذکر کی محنت میں لگے رہو، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ جب تم سمجھنا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کے علاوہ اگر کوئی درمیان میں خیال دوسری چیز کا نہیں ہے تو تب سمجھنا تمہاری نماز کامیاب ہے۔ اب ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ لے، تھوڑے میں نماز میں لڑائیاں بھی سوچ لیتے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے پاس کارگزاریاں آئی ہیں، تھوڑے میں نماز میں جو ہے جورو سے بھی لڑتے رہتی، کہ نماز میں کھڑے ہو تو انہیں ایسا بولی تو انہیں ایسا بولی تو میں ایسا بولنا تھا، انہیں ایسا بولی تو میں ایسا بولنا تھا، یعنی کہ اپنی بیوی سے مکالمہ کر رہے نماز میں۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ نماز جیسی بننا، روزے جیسا بننا، جی زکوٰۃ جیسی بننا، میرے عزیزوں ہمارا خروج اللہ کے راستے میں خروج جیسا بننا، اغراض کے ساتھ نہیں رہنا، یہ تصفیہ کرنے والی جو چیز ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرنے والی جو چیز ہے، کہ اغراض کو ہمارے اندر سے صاف کر کے نکالنے والی جو چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو تقوی پر جو انعامات ہیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ابن عباس کی روایت ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ عوف کہ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عوف کے لیے کہ ہم غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ہم کیا کرنا، کہ جو ہے ہمارے اندر یہ مصیبت ہے کہ کیا کرنا، تو بولے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جواب دیا کہ آپ جو ہے اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کو کہ اللہ کا ڈر جو اختیار کرنا ہے کہ گناہ کرتی ہوں بلکہ نہیں، نماز کے اندر خیال آنا یہ بھی اللہ کا ڈر نہ ہونے کی نشانی ہے، اور یہ بھی تقوی نہ ہونے کی نشانی ہے، اللہ کا استحضار نہ ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو یا تقوی اختیار کرو، یہ اس درجے کے تقوی کی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، انہوں نے اپنے اعمال کو صحیح کیا، پھر جا کے بولے یا رسول اللہ میرا بیٹا قید میں ہے، میں پریشان حال ہوں اور غریب بھی ہوں، کیا کرنا؟ بولے کہ
تم تقوی اختیار کرو. پھر آئے, پھر تھوڑے زمانے کے بعد پھر گئے, پھر تھوڑے زمانے کے بعد پھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں کہا کہ اچھا ایسا کرو, ایسا کرو, ولا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اس کا ورد بھی رکھو. کیا بولے؟ اس کا کیا رکھو؟ ورد بھی رکھو. اللہ سے ڈر اور تقوی بھی اختیار کرو, اور پھر کیا کرو کہ ولا حول ولا قوت کا کیا کرو؟ ورد بھی اختیار کرو. وہ پھر آ کر ذکر فکر کرنے لگے, یعنی کہ تقوی کے ساتھ ساتھ اور ذکر بھی کرنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا. میرے عزیزو, یہ ایک دن رات میں سحری کا وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا. بھئی اتنی رات میں کون ہے؟ جا کے جو ہے مالک اشجعی نے دروازہ کھولا تو ان کے بیٹے عوف ہیں. تو بولے ارے یہ تو بیٹا ہے ہمارا, عوف آ گیا. ماں بولی بیچاری بوڑھی, ارے وہ تو کافروں کی قید میں ہے, وہ کہاں سے آ جائے گا اتنی رات میں؟ تو پھر ان کا غلام بھی آیا اور پھر ان کی ماں بھی آئی اور آ کر دیکھے تو بیٹا ہے. ان کا پورا صحن بکریوں سے اونٹنیوں سے بھرا ہوا ہے. ان کا پورا صحن کس سے بھرا ہوا ہے؟ اونٹنیوں سے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے. ماں بھی خوش ہو گئی, غلام بھی خوش ہو گیا, بیٹا گھر آ گیا اور ساتھ میں بکریاں اور جو ہے کہ وہ اونٹ بھی لے کر آ گیا. جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسا بتایا میں نے ویسے کیا, اور میرا بیٹا اور کل کافروں کی قید سے آ گیا, اور راستے کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آیا؟ آدھی رات میں میرا بیٹا جس قید میں تھا اور اس قید کے دروازے کے بھڑامدے سے کھل گئے اور کھولنے والے کا پتہ نہیں, دروازے کھل گئے. جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ اونٹ والا سو رہا ہے اور اونٹنی تیار کھڑی, اور اونٹنی چڑھ کر میں آنے لگا, اور تھوڑی دور چلنے کے بعد بکریاں اور اونٹنیاں اور کھڑی ہوئی ہیں جنگل میں, اور میں ان کو ہانک کر لے آیا, ہانک کر لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ سے ڈرے گا, اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی دے گا اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اسے کیا نہیں ہوگا؟ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. دوسری روایت ہم آپس میں اور کئی بار بولتے بھی رہتے ہیں. یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں غریب ہوں, مجھے کچھ دیجئے. بولے کہ دیکھو اللہ کا ڈر اختیار کرو, اس وقت میں تو کچھ نہیں ہے, جب کچھ آ جائے گا تو آ جانا. وہ چلے گئے. پھر تھوڑے دن کے بعد انہوں چاہے, یا رسول اللہ میں غریب ہوں اور میرا جینا چلنا بھی مشکل ہے, اگر میرے لیے کچھ ہو تو عنایت فرما دیجئے, میرے اوپر فاقے بھی چل رہے ہیں. میرے لیے کیا چل رہے ہیں؟ فاقے بھی چل رہے ہیں. بولے اس وقت میں تو کچھ نہیں ہے, بس تم اللہ کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. پھر وہ چلے گئے. تیسری بار وہ چاہتے تھے کہ بھئی اب دن بہت زیادہ ہو گئے, اب چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے کر آنا ہے, کچھ لے کر آنا ہے. وہ بیٹھے استنجا کرنے کے لیے. جس جگہ پر استنجا کر رہے تھے اس سوراخ کے اندر سے ایک چوہا اور جو ہے کہ اندر سے باہر آیا, اور اس کے منہ میں سونے کی اشرفی تھی. وہ رکھنے کے بعد وہ چوہے نے ہاتھ سے اشارہ کیا, رک جاؤ بھی ابھی جانا کو. چوہا کیا بولا؟ رک جا بھائی, ابھی کیا کرنے کو؟ ہاں ابھی چلا چوہا سو. کتنا ہونا ہے؟ 4 مہینے ہونا ہے, ابھی رک جا. کہاں جاتا واپس تو پھر اندر جا کے لے آیا, پھر اندر جا کے لے آیا, یہاں تک کہ وہ جو اشرفیاں جب کافی ساری ہو گئی
تو پھر وہ چلا گیا چوہا باہر. وہ اشرفیاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1-2 بار آپ کے پاس آیا تھا، جو ہے آپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، اور میں آپ کے کہے کے مطابق اور میں عمل کر رہا تھا، لیکن یہ مال اور میرے کو چوہے کی بل سے ملا. بولے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا فرمایا، یہ تمہارے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہو. ہمارے تمام مسئلوں کا حل میرے عزیزوں تقوی اختیار کرنے میں ہے، اور وہ تقوی روزوں سے ملے گا، وہ تقوی اللہ کے ذکر سے ملے گا. کس سے ملے گا بولو؟ اللہ کے ذکر سے. اس لیے میرے عزیزوں کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمارا جمع ہونا یہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے بولو؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ذکر کو قبول اور منظور بھی فرما دے. تو میرے عزیزوں معمول کے مطابق اب ہم ذکر کر لیں گے. مغرب کے بعد کوئی مجلس نہیں ہوگی، رمضان ہے نا اس لیے، اور ذکر میں بھی ہم کچھ کم ہی کر لیں گے. رمضان میں اللہ رب العزت کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اپنے ماتحت لوگوں کو اور کچھ ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں، بھئی اجتماعی ذکر تو تھوڑا مختصر کر لیں گے، لیکن روزے میں 24 گھنٹہ آپ ذکر کرتے رہنا انشاءاللہ. تو کرو گے بھئی انشاءاللہ. اچھا دوسری بات میں یہ بھی بتاتا ہوں، رمضان میں اگلا جو عشرہ آ رہا ہے وہ اعتکاف کا عشرہ ہے. تو انشاءاللہ اور میرا بھی جو اعتکاف کا ارادہ ہے، جو یہ اعتکاف کروں گا، اور میرے ساتھ کچھ لوگ بھی اعتکاف میں رہیں گے. تو میرے عزیزوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ اس جمعرات میں آئے ہو، جس طرح سے آپ لوگ اس جمعرات میں آئے ہو، اگلی جمعرات میں بھی انشاءاللہ ذکر کے لیے تشریف لانا ہے. لاؤ گے انشاءاللہ؟ کہ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، یہ تو عملوں کا سیزن ہے، یہ تو نیکیوں کا اور عمل کرنے کا کیا ہے؟ سیزن ہے. اس میں کچھ نہ کچھ عمل اضافہ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزوں کہ ہر مہینے میں ایک بار ذکر کی مجلس ہوتی ہے، لیکن رمضان ہونے کی وجہ سے ہم 2 بار کر لیں گے. تو اگلی جمعرات میں بھی انشاءاللہ عصر سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی آج کا معمول ایسا ہے، ابھی ذکر کر لیں گے، اور ذکر کے بعد جو روزہ دار ہیں وہ افطار کر لیں گے، اور جو ہے کہ پھر مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد خانقاہ کے معمول کے مطابق 6 رکعت اوابین پڑھنا. کتنے رکعت بھائی؟ 6 رکعت اوابین پڑھنا. اوابین کے بعد فوراً دعا ہو. اوابین کے بعد جیسے معمول کے مطابق بیان ہوتا تھا، 2 باتیں ہوتی تھی اور پھر دوسرے معمولات ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوگا. کہ بیان کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اوابین کے بعد فوراً کیا ہوگی؟ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد کھانے کا نظم ہوگا. اگر جو لوگ رات میں قیام کریں گے ان کے لیے سحری کا بھی انتظام رہے گا. اگر جو لوگ سفر کرنا چاہیں گے اور کھانا کھاتے ہی فوراً سفر کر لیں گے. عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز اپنے مقام پر پہنچ کر اور ضرور پڑھنا چاہیے، جو پڑھنے والے لوگ، جو جانے والے لوگ. تو ایسا کر لیں گے سب انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، ذکر بھی کریں گے اور پھر مراقبہ بھی کریں گے. اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما لے. بعض لوگ تراویح پڑھنے آگے پیچھے ہو جاتے رہتے ہیں. اب یہاں آئے تو پھر ان کو اوابین کی نماز بھی پڑھنا پڑتا ہے، وہ اور 6 رکعت ایکسٹرا ہو جائیں گے. ہاں بھائی سیزن ہے تو بھائی اس میں محنت زیادہ کر لینا. ٹھیک ہے، ذکر میں تھوڑی چھٹی کر ڈالیں ہم، کہ جہاں پر چھٹی کرنے کی تھی تو کم سے کم جو چیزیں کرنے کا ہے وہ کرنے کا ہے. اوابین کی نماز 2 رکعت اگر کوئی پڑھے گا، اس کا ثواب اگر کسی کو معلوم ہو جائے گا، عمر بھر کبھی بھی اوابین نہیں چھوڑیں گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اوابین کا اگر فائدہ معلوم ہو جائے گا کسی کو، اگر 2 رکعت کا فرض نماز چھوڑ دیں گا لیکن اوابین نہیں چھوڑ پائیں گا. اتنے فوائد جو ہے بزرگان دین نے اوابین کے نماز کے بتائے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ ہماری خانقاہ کا معمول بھی ہے، اور ویسے بھی سنت سے یہ نوافل
ثابت شدہ ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گھروں پر بھی جو ہے کہ اس کا معمول رکھنا چاہیے۔ اوابین کی نماز کا سب سے چھوٹا فائدہ، اوابین کی نماز کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو کینہ اور حسد بغض سے پاک کرتے، کینہ اور بغض حسد سے کیا کرتی بولو؟ پاک کرتے ہیں۔ بتاؤ جس کا چھوٹا فائدہ یہ ہو، اب بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی دعا سے پہلے چند گزارشات ہیں کہ ابھی ہمارے بیتم چلنے میں ہمارے چاول کے امیر صاحب کی بڑی بہن بیچاری کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طریقے سے کہ ہمارے بنگلور کے ساتھی امیر بھائی بول کے وہ خود آنا چاہتے تھے بنگلور سے، فی الحال لاک ڈاؤن کے ایسے حالات ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم دعوت، کہ بھئی ہماری دعوت ہو، ہم نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ تو بولے کہ ہم آپ نہیں رہیں گے تو بھی تمہاری دعوت ہو جائے گی، لیکن تمہارے لیے دعا بھی ہو جائے گی، آپ ادھر ہی رہو، بلکہ ان کو روک دیا گیا ہے۔ بہت شوق کرتے تھے وہ آنے کا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے روکنے کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ اللہ ان کے نیک مقصدوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے گنٹور کے ذمہ داروں میں سے بہت سارے حضرات نے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ انہوں نے دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے کہ جب آپ خانقاہ میں دعا کریں گے ہمارے حق میں بھی دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے صادق بھائی اور امام بھائی جو کہ امراوتی کے ہیں، بھائی انہوں نے بھی ان کے نیک مقصد کے لیے بھائی دعائیں کرائی ہیں، اللہ ان کے مقصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ اور خصوصاً ابھی پچھلے اتوار ہماری 3 دن جماعت کرنول گئی تھی، وہاں پر حیات الصحابہ پڑھنے کا موقع ملا، کرنول مرکز میں وہاں پہنچے تو وہاں پر ذمہ دار حضرات بھی موجود تھے بھائی، کہ ہمارے بیرون جماعت کے ذمہ داروں میں سے نذیر بھائی منگال پاڑ والے، اور اشفاق بھائی، اور اسی طریقے سے عبدالرحمن بھائی سیٹان کی مسجد کے امام صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالباسط صاحب، اسی طریقے بھارت سائیکل والے نوشاد بھائی، بیچارے یہ سب لوگ دعا کی درخواست کرے کہ رمضان کی وجہ سے ہم نہیں آ پا رہے ہیں، کہ آپ ہمارے حق میں دعائیں فرمائیں اور آپ ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہو۔ بھائی بولنے والوں کے لیے حق ہوتا ہے، اگر کوئی ذمہ دار قسم کا آدمی ہو ان کا نام ذکر میں لانا بھی، اور یہ ان کے فضیلت کے طور پر بات ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے قبولیت تامہ عطا فرمائے۔ اب ہمارے نندیال کے اور ہمارے چاول کے اہم ذمہ داروں میں سے بھی کچھ ساتھیاں اب اس مجلس میں شرکت کیے ہیں، اللہ ان کے آنے کو جو ہے ان کے مجلس میں شرکت کرنے کو اللہ بے انتہا قبول فرما لے۔ اور جو لوگ آئے ہیں بھئی اللہ کے نام کی برکت سے جڑے ہیں، اپنا دل پاک کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہماری موجودگی کو اور ہمارے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو بھئی اگلے رمضان میں، اگلے عشرے کے اندر جن ساتھیوں نے 3 دن نہیں لگائے ابھی تک، بھئی وہ ضرور رمضان میں 3 دن کا وقت بھی لگانے کی کوشش کریں۔ بھئی جن کے 3 دن لگ چکے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کریں۔ یہ اعتکاف جو ہے آخری عشرے کا پورے 10 دن کا ہے۔ تھوڑے گواہ میں، تھوڑے مسجدہ میں لوگ کیا کرتے، 1 دن 2 دن کا کرتے۔ 1 دن 2 دن کا غلط نہیں ہے، وہ کیسا غلط نہیں ہے بولے تو ان کے جو شیخ ہیں ان کے شیخ کے پاس جا کے کرنا، 1 دن 2 دن کرے تو۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے میں میری مسجد میں 1 دن 2 دن کر لیتا بولے تو پھر وہ اعتکاف ان کا نہیں چلتا۔ تو اس لیے کہ اگر اپنی مسجد میں کرنا ہے تو 10 دن پورا کرے۔ اگر کوئی جو ہے اگر 1 دن 2 دن یا 3 دن اعتکاف کرنا چاہے، وہ جس شیخ سے بیٹھے وہ ان کے شیخ کے پاس جا کے 1-2 دن کا اعتکاف کر لے سکتے۔ اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ کہ ہماری خانقاہ حسینیہ کے اندر کہ 10 دن کا عشرے کا اعتکاف جو ہے ہو رہا ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے پورے 10 دن کا نہیں کر پائے ہیں، اگر 2-3 دن کا وقت یعنی کہ اعتکاف میں لگا لینا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر جو ہے اعتکاف میں وقت گزار لے سکتے۔ تو ابھی خصوصاً جس طرح سے آج آئے ہیں اسی طریقے سے اگلے جو جمعرات ہیں اس مجلس میں بھی آنے کی کوشش کریں۔ آئیں گے نا ابھی انشاءاللہ، خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آخری بات، عشاء کی نماز اور تراویح یہاں پر مختصر ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں یہاں پر تراویح پڑھ لیجئے، نماز بھی پڑھ لیجئے، اور جو سحری کرنا چاہیں گے تو سحری کر کے آپ صبح کو جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہم اپنے ہاں جا کر پڑھ لیں گے بولے تو کبھی کبھی نماز تھوڑا دیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی نماز چھوٹ سکتی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر
آپ کو ضرور کیا کرنا، نماز بھی پڑھنا اور تراویح بھی پڑھنا. تو پڑھیں گے بس سبھی انشاءاللہ. اچھی بات. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بیعت کرنے والے ہیں کیا بھائی اس مجلس میں؟ کوئی نئے ساتھی؟ اچھا آؤ، آ جاؤ سامنے آؤ. اور ذرا ان کو راستہ دے ڈالو. یہ رومال پکڑ لو. نہیں پیچھے ان کو بھی دے ڈالو. جیسے میں کہوں ایسا کہو، ٹھیک ہے؟ بیعت ہونے کے بعد نام لکھانا اور فون نمبر بھی لکھانا. آپ لوگوں کے لیے دعا ہوتی رہے گی. آپ ہمارے سلسلے میں شریک ہو جائیں گے بیعت ہونے کے بعد. یہ سلسلہ مجھے دیکھ کر نہیں، میرے بزرگوں کو دیکھو. میرے سے، میرے پیر صاحب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ چشتیہ کے، قادریہ کے، نقشبندیہ کے اور سہروردیہ کے ایسے ایسے بزرگان دین ہیں ہمارے شجرے میں. ان لوگوں کو دیکھ کر آپ بیعت کرو. اس حلقے میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. آپ لوگ ان کے حلقے میں یعنی کہ ان کی دعا میں شرکت کرنا بولے تو بھئی آپ کا کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے پاس کہ ثبوت ہونا چاہیے. اس تعلق سے آپ اپنا نام اور اپنا فون نمبر کہ ابھی دعا کے بعد لکھا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جیسے میں کہوں ایسے کہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میں مرید ہوتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں سید عظمت اللہ کے ہاتھ پر، ان کے مشائخ سے. اے اللہ میرے بیعت کرنے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. آمین. آپ جو لوگ بیعت ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھائی مختصر عمل شروع کا یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ 3 تسبیح روزانہ پڑھتے ہی ہیں. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیح صبح میں اور شام میں پڑھنا. اگر دونوں موقعوں پر نہ ہو سکے ایک بار تو بھی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا. مہینے میں ایک بار آخری جمعرات کو اسی طریقے سے عصر سے پہلے مجلس میں شرکت کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اچھی بات ہے. دعا کرو. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہم صلی علی بدر التمام. اللہم صلی علی نور الظلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی خیر الانام. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور انعام فرما، دست غیب سے ہماری مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کے سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، ہماری شرکت کو قبول فرما. اے اللہ دوپہر سے وقت نکال کر اے اللہ تیرے نام کی محبت میں، اے اللہ تیرے ذکر کی محبت میں
ہم سفر کر کے آئے ہیں، اللہ اس سفر کو ضائع نہ فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں میں یقین عطا فرما، یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یقین کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما، معرفت عطا فرما، اکرام عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تیرے ذکر میں دھیان عطا فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کو قبول فرما، جو زندہ ہیں انہیں بھی قبول فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ انہیں بھی قبول اور مغفرت فرما۔ اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما، اللہ کرونا وائرس کو لے کر پوری دنیا میں جو فتنے مچے ہیں اللہ ان فتنوں کو ختم فرما، انسانیت کو رحم فرما، انسانیت کی مدد فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کے نیک دعاؤں میں، نیک مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دستغیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مجلس میں اے اللہ تیرے راستے کی جماعت موجود ہے، اے اللہ اس پوری جماعت کو قبول فرما، جماعت کے ہر ساتھی کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس ذہن سے بھی جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں میں اخلاص عطا فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ اس وقت کے پورے علماء کی حفاظت فرما، علماء کی مدد فرما، علماء کی نصرت فرما، علماء کی عمروں میں برکت فرما، علماء حق کو اے اللہ تعدیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ علماء کے فیض کو عالمی سطح پر زندہ فرما۔ ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے تقوی طہارت میں برکت عطا فرما، ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مرکزوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، دہلی مرکز کی حفاظت فرما، دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روزانہ بہت سارے حضرات ہمیں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، فون میں میسج بھیجتے ہیں، فون کر کے درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ بہت سارے لوگ امید لگائے کر بیٹھے ہیں، مفتی صاحب دعا کریں گے ہمارا کام بنے گا۔ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تیرے نام کے حوالے سے، تیرے نام کی برکت سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو منظور فرما، ہماری دعا کو ان سب کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہماری ہدایت کا سبب بنے، جو لوگ ہمیں کام میں لگائیں، جو لوگ ہمیں دین میں لگائیں، جن لوگوں نے ہمیں سکھایا، جن لوگوں نے ہمیں سمجھایا، جن لوگوں کے مشوروں سے ہم یہاں تک پہنچے، اللہ ان سب لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی کس کی کیا ضرورت ہے، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اے اللہ ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں میں مبتلا لوگوں کو قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ جو بچے بچیاں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ جو لوگ کاموں کے نوکریوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا اللہ اچھی نوکریوں کا انتظام فرما۔ اللہ جو لوگ تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تیرے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو اپنی معرفت عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں منظور فرما لے، تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں منظور فرما لے، تو ہمیں قبول فرما لے۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام عمر کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤنوں میں، اے اللہ یہ فتنے فساد کے دور میں، اے اللہ کرونا بیماری کے تعلق سے جو حالات ہو رہے ہیں ساری انسانیت کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اللہ کافر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ کافر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ مشرک بھی تیرے بندے ہیں، اللہ مسلمان بھی تیرے بندے ہیں، غیر مسلم بھی تیرے بندے ہیں۔ اللہ
انسانیت کی حفاظت فرما، انسانیت کی مدد فرما، انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری آج کی اس دعا کو بے انتہا قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جو لوگ جو امید لے کر آئے ہیں کہ خانقاہ میں جا کر دعا کریں گے تو قبول ہوگی، اللہ ان کی نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ تیرے نام کی برکت سے اللہ تیری معرفت کی برکت سے، اے اللہ تیرے ذکر کی برکت سے، اے اللہ تیرے راستے میں قدم کے رکھنے کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔